بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اینڈ I welcome you all here today to the 35th lecture of Consumer Psychology. Students, our last lecture was a detailed discussion on the topics of attitude formation and attitude change. Today we are going to discuss further concepts related to attitude change. However, before I take you into the lecture, let me give you a brief perspective of our discussion so far on the topic of attitude, so that I could build up your logical sequence towards the subsequent topics of the lecture. Students, جب ہم نے ایٹیٹیوڈ کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا تو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ایٹیٹیوڈ سے کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہاں پر ہم نے ڈسکرائب کی فیو سچویشنز جہاں پر ہمیں اپنا ایٹیٹیوڈ بتانے کو کہا جاتا ہے. یہ سچویشنز وہ ہوتی ہیں جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن آدمی کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں، یا ایک سرٹن ٹی وی ایکٹر یا ایکٹریس کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں، یا ایک سرٹن پروڈکٹ کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں. So in all of these situations, what people are actually expecting us to tell them is about our attitudes towards those objects which are under discussion at that particular time period. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ سے پوچھا کوشچن کہ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایز ینگسٹرز آپ جس طرح کے کپڑے پہنتے ہیں ان کو آپ کس طرح سے پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں، کس طرح سے نئے فیشنز آتے ہیں اور آپ ان کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایونچولی آپ کی چوائسیز بن جاتی ہیں. آپ کچھ قسم کے کپڑوں کو پسند کرتے ہیں اور کچھ دوسری قسم کے کپڑوں کو ناپسند کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم ایک ہائپوتھیٹیکل ینگسٹر کو لیں who is between the ages of 18 to 24 years, so let's concentrate کہ وہ کس طرح سے اپنی ڈریسنگ کرتا ہے. کیا وہ کیجول ویئر میں مختلف قسم کے جینس پہنتا ہے یا کاٹن سلیکس پہنتا ہے، یا پھر اسے جب بزنس اٹائر کرنا ہو تو وہ پینٹس اور جیکٹس پہنتا ہے اور ٹائز پہنتا ہے. اور یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ ینگسٹر خاص قسم کے کپڑوں کو کیوں پسند کرنا شروع ہو گیا ہے یا کیوں ناپسند کرنا شروع ہو گیا ہے. یہاں پر اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن کے بارے میں کچھ اس طرح سے بتایا تھا. ایٹیٹیوڈ از اے لرنڈ پری ڈسپوزیشن ٹو بہیو ان اے کانسٹنٹلی فیوریبل اور انفیوریبل وے ود ریسپیکٹ ٹو این آبجیکٹ. اور یہاں پر جب ہم نے اس ڈیفینیشن کا انالیسس کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیٹیوڈ ایک لرنڈ پری ڈسپوزیشن ہوتی ہے. ہم ایٹیٹیوڈ کو کسی نہ کسی طرح سے سیکھتے ہیں تھرو آر ایکسپیرینسز ود دا انوائرمنٹ، یا پھر ہماری انوائرمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں، یا پھر میڈیا ہمیں کانسٹنٹلی مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں سکھا رہا ہوتا ہے. ایک اور چیز جو ہم نے ایٹیٹیوڈس کے بارے میں ڈسکس کی اس ڈیفینیشن کے ریفرنس سے، وہ کچھ اس طرح سے تھی کہ ایٹیٹیوڈس ہمیشہ کنسسٹنٹ ہوتے ہیں. ایٹیٹیوڈ جب ایک دفعہ بنتے ہیں تو پھر بڑی مشکل سے ختم ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ایٹیٹیوڈ چینج نہیں ہو سکتے. دراصل ایٹیٹیوڈ چینج ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے مارکیٹرز کو بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. اینڈ دیٹ از آلسو وائی کنزیومر سائیکالوجی، کنزیومر بیہیویئر اینڈ دا ڈومینس آف مارکیٹنگ آر سو فل آف انٹرسٹنگ اینڈ ایکسائٹنگ ورک. سو اسٹوڈینٹس، جب ہم نے ایٹیٹیوڈ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کیا تو یہاں سے ہماری ڈسکشن کا رخ چلا گیا اس طرف جہاں پر ہم نے ایٹیٹیوڈس کے سیکھنے کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا. آور کوشچن واز ہاؤ ایٹیٹیوڈس آر لرنڈ. اور یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ایٹیٹیوڈس جب لرن ہوتے ہیں کسی آبجیکٹ کے بارے میں تو سب سے پہلے ہمارا اس آبجیکٹ کے بارے میں ایک زیرو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے. یہاں پر ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی ایک ایسے شخص کی جو آپ کو نظر آتا ہے سڑک پر، اور آپ کا دوست آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ ان صاحب کے بارے میں کس طرح سے سوچتے ہیں، اور سڈنلی یو ریئلائز کہ آپ نے ان صاحب کو پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ روز اس سڑک پہ سے گزرتے ہوں لیکن آپ نے کبھی ان کی طرف توجہ نہیں دی. So you had a zero attitude towards that gentleman, and accordingly you tell your friend, I don't think anything about that gentleman. However, your friend is a persistent fellow, so he asks you to ponder, have a good look at that gentleman and just think about it. How do you feel about that person? اور جب آپ اس شخص کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ایونچولی آپ کے اندر کچھ ایٹیٹیوڈ بننا شروع ہو جاتا ہے. سو آپ کی کوگنیشن کے اندر ایک چھوٹا سا سفر شروع ہوتا ہے جہاں پر آپ ایک شخص کے بارے میں کوئی بھی ایٹیٹیوڈ نہیں رکھتے، اور وہاں سے آپ ایک ایسی ڈومین کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جہاں پر آپ اسی شخص کے بارے میں یا تو پازیٹیو یا پھر نیگیٹو ایٹیٹیوڈس رکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایٹیٹیوڈس کے بے شمار شیڈس ہوتے ہیں اور بے شمار قسمیں ہوتی ہیں، اور مارکیٹرز اور کنزیومر سائیکالوجسٹ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کو بہتر سے بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کر سکیں. اسٹوڈینٹس، جب ہم نے بات کی کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس سے تو یہاں پر ایٹیٹیوڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا مارکیٹرز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کے حساب سے اپنی پروڈکٹ کے امیجز کو ڈیزائن کر سکیں اور اپنی ایڈورٹائزنگ کیمپینس کو اسی طرح سے پیشن کر سکیں لوگوں کے مائنڈ کے اندر جس طرح سے ان کے ایٹیٹیوڈس ہیں.
تاکہ پروڈکٹس کا اور لوگوں کے ایٹیٹیوڈس کا آپس میں کوئی لاجیکل ریلیشن شپ بن جائے اور لوگ پروڈکٹس کو اپنے پریویلنگ ایٹیٹیوڈس کے پرسپیکٹو میں کچھ اس طرح سے دیکھنا شروع کر دیں کہ نئی پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کے ایگزسٹنگ ایٹیٹیوڈس کے حساب سے ان کی کوگنیشن کے اندر بہتر طریقے سے فٹ ہو سکیں. یہاں پر اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی کہ کنزیومرز جو ہیں وہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کسی فیوریبل برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرنے میں. جی ہاں, آپ نے کبھی غور کیا کہ اگر آپ کو ایک برانڈ کی پروڈکٹ پسند ہے تو اس برانڈ کے اندر جب کوئی ایک اور پروڈکٹ انٹروڈیوس کر دی جاتی ہے تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ بھی پروڈکٹ پسند آنا شروع ہو جاتی ہے. دراصل اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ جب ایک برانڈ کو پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو زیادہ دیر تک استعمال کرتے رہتے ہیں تو اس برانڈ کے یوزیج کی وجہ سے آپ کو اس کے فیچرز کا بہتر طریقے سے پتہ چل جاتا ہے اور آپ اس پروڈکٹ کو ایک دفعہ آزما لیتے ہیں اور بار بار آزمانے کے بعد اس پروڈکٹ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ کا اعتماد بڑھ جاتا ہے اس پروڈکٹ کے بارے میں تو آپ اس پروڈکٹ کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک برانڈ بہت زیادہ پاپولر ہو جاتا ہے اور آپ کا ٹرسٹ اس برانڈ کے اوپر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس برانڈ کے نیم کے انڈر جب کمپنیز انٹروڈیوس کرواتی ہیں کوئی اور پروڈکٹس تو آپ ایٹ لیسٹ کیوریس ضرور ہوتے ہیں ان پروڈکٹس کے بارے میں جاننے کے لیے. آپ ان پروڈکٹس کی طرف اپنی توجہ ضرور کرتے ہیں اور یہاں پر مارکیٹرز کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ کچھ ایسی مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیزائن کریں کہ آپ کی جو وہ انیشیل فیوریبل اٹینشن ہے اس کو کسی طرح سے ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کے اندر کنورٹ کر سکیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا ریفرنس دیتا چلوں کہ جب ہم نے پرسیپشن کی بات کی تھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انفارمیشن جب ہم پرسیو کرتے ہیں تو جو بھی چھوٹا سا چنک آف انفارمیشن ہم کسی بھی اپنے حص کے ذریعے اسیمولیٹ کرتے ہیں اور اپنے مینٹل اسٹور کے اندر بھیجتے ہیں تو اس انفارمیشن کے ساتھ ایک سرٹن فیلنگ یا سینٹیمنٹ اٹیچ ہو جاتی ہے. وی ایویلیویٹ آل آف دا انفارمیشن دیٹ کمز ٹو آور مائنڈ. جب ہم کسی برانڈ کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ ہوتے ہیں تو اس برانڈ کے بارے میں ہمارا آلریڈی ایک پازیٹیو آئیڈیا ہوتا ہے اور اس برانڈ کے نیم کے اندر جب ایک نئی پروڈکٹ آتی ہے تو ہمارا انیشیل امپریشن جو اس نئی پروڈکٹ کے بارے میں ہوتا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم اس کو بہتر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو آر فرسٹ امپریشن اباؤٹ دا پروڈکٹ دیٹ از لانچڈ انڈر دا برانڈ نیم upon which we trust is always a good impression. And you know very well کہ first impressions are the last impressions. اور first impressions ہمارے لیے important اس لیے ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پہلی دفعہ دیکھتے ہیں اور اگر ہمارے ذہن میں اس کو کچھ اس طرح سے ایویلیویٹ کیا جائے کہ ہمیں وہ چیز پسند آ جاتی ہے تو ہم اس چیز کے اوپر توجہ دینی شروع کر دیتے ہیں اور اس چیز کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. So the story is very similar in this case. جب ہم کسی برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں پازیٹیولی تو اس برانڈ کے اندر جب نئی پروڈکٹس آتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس فینومینا کو ہم ایکسپلین کر سکتے ہیں ود ریفرنس ٹو کلاسیکل کنڈیشننگ پرنسپلس. اسٹوڈینٹس میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومرز بعض اوقات اپنے ایٹیٹیوڈس بناتے ہیں تھرو ڈفرنٹ کائنڈز آف ایکسپیریمنٹس. بعض اوقات یو جسٹ ہیپن ٹو بی ان اے ریٹیل اسٹور. You go through different kinds of products and just out of curiosity you happen to be purchasing a certain brand of a product جو آپ نے پہلے کبھی استعمال نہیں کیا ہوتا. جب آپ نے اس برانڈ کو پہلے استعمال کبھی نہیں کیا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تجرباتی طور پر اس برانڈ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. دراصل ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نئے برانڈ کو آپ دیکھتے ہیں اور اس کی پیکیجنگ کو آپ دیکھتے ہیں یا پھر اس پیکیجنگ کو جب آپ اپنے مائنڈ کے اندر اس انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں تو وہاں پر آلریڈی کسی ایڈورٹیزمنٹ کے تھرو اس برانڈ کے بارے میں کچھ انفارمیشن پڑی ہوتی ہے تو آپ وہ ساری انفارمیشن کو پروسیس کرتے ہیں اینڈ سڈنلی یور مائنڈ میکس اپ اے ڈیسیژن دیٹ لیٹس ڈو این ایکسپیریمنٹ. سو بعض اوقات کنزیومرز جو ہیں وہ ایز این ایکسپیریمنٹ کچھ پروڈکٹس کو خریدتے ہیں اور ان کو استعمال کرتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے ایٹیٹیوڈ اس پروڈکٹ یا اس برانڈ نیم کے بارے میں بنانا شروع کر دیتے ہیں. اسٹوڈینٹس یہاں پر انفارمیشن کا کردار بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی شخص کو کچھ دیر کے لیے ملتے ہیں اور اس شخص کا آپ کے اوپر ایک پازیٹیو امپریشن ہے تو آپ کا ایٹیٹیوڈ اس کے بارے میں کچھ پازیٹیو بننا شروع ہو جاتا ہے. لیکن جو آپ کو اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ انفارمیشن ملنا شروع ہوتی ہے آپ کا ایٹیٹیوڈ اس شخص کے بارے میں ہو سکتا ہے پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف جانا شروع ہو جائے یا پھر اگر پازیٹیو ہی ہے تو اس کے اندر کچھ فائن شیڈس آنا شروع ہو جائیں. Maybe in your first meeting you might come up to say that this gentleman happens to be very friendly, and in your subsequent meetings
you come across a lot of information about that person, and based upon that information, you may say that this gentleman is not only friendly person, but he's also very intelligent, he's also very brilliant, and he's extremely logical. So جب آپ اپنا ایک انیشیل ایٹیچیوڈ کسی چیز کے بارے میں بناتے ہیں تو گریجولی جب زیادہ انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے تو آپ اس انفارمیشن کے حساب سے اپنے ایٹیچیوڈس کو اپڈیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو جب پروڈکٹس کے بارے میں ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے تو ہم اپنے ایٹیچیوڈس ان پروڈکٹس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ضروری نہیں کہ ہم زیادہ انفارمیشن کی بیس پر کسی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیو آئیڈیا ہی بنائیں. ہو سکتا ہے کہ بارہا استعمال کرنے کے بعد اس پروڈکٹ کے بارے میں آہستہ آہستہ ہمارا ایٹیٹیوڈ نیگیٹو ہوتا جائے. سو مور انفارمیشن guarantees one thing, that your attitude will be shaped up, but it does not guarantee that whether that attitude would be positive or that attitude would be negative. So more information is always a better way to understand about things and products in a better way. اور زیادہ انفارمیشن آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈس بنانے میں زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوتی ہے. اسٹوڈینٹس جب لوگ اپنے ایٹیٹیوڈس بناتے ہیں پروڈکٹس کے بارے میں تو یہاں پر ان کے اوپر کون سی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں, کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ان کے ذہن پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں جس کی بنا پر وہ پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈس بنا رہے ہوتے ہیں. یوزلی کنزیومرز جب اپنے ایٹیٹیوڈس بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر 3 طرح کی انفلوئنسز بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. واٹ آر دوز 3 انفلوئنسز؟ نمبر 1 از پرسنل ایکسپیرئنس. آپ کا کسی پروڈکٹ کے ساتھ پرسنل ایکسپیرئنس کیسا رہا؟ اگر آپ اس پروڈکٹ کو استعمال کرنے کے دوران اس پروڈکٹ سے خوش رہے ہیں, اس پروڈکٹ کے فیچر سے آپ سیٹسفائی ہوئے ہیں اور اس پروڈکٹ نے آپ کی نیڈ کو فلفل کیا ہے تو آپ کا اس پروڈکٹ کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایٹیٹیوڈ بہتر بننا شروع ہو جائے گا. اگر آپ کا ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ اتنا اچھا نہیں رہا تو نیچرلی آپ اس پروڈکٹ کے بارے میں ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بنائیں گے. دس از اے ویری نیچرل اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ بیہیویئرل پیٹرن. سو اسٹوڈینٹس جب بھی ہم پروڈکٹس کے بارے میں ایٹیٹیوڈ بنانے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا پرسنل ایکسپیرینس اس پروڈکٹ کے ساتھ کیسا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. دا سیکنڈ امپورٹنٹ سورس آف انفلوئنس اپان شیپنگ اپ آور ایٹیٹیوڈس از انفلوئنس آف فیملی اینڈ فرینڈس. ہم جب بھی پروڈکٹس خریدتے ہیں ہم ان پروڈکٹس کو ایویلیویٹ کرواتے ہیں اپنے فیملی ممبر سے یا اپنے دوستوں سے. مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک نیا سویٹر خریدا ہے تو آپ چاہیں گے کہ آپ کے دوست آپ کو اس سویٹر کی وجہ سے اپریشیٹ کریں یا آپ کی اس پسند کو اپریشیٹ کریں. لیکن خدا نخواستہ اگر آپ وہ سویٹر پہن کے اپنے دوستوں میں جاتے ہیں اور وہ اس کو اتنا اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ آن دا کانٹری وہ اس کے اندر مختلف قسم کی خامیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں اور دے مائٹ کم اپ ٹو سے یار اس کا رنگ اتنا اچھا نہیں ہے یا اس کی فٹنگ آپ کے لیے اتنی اچھی نہیں ہے اور یا پھر یہ ڈیزائن جو ہے یہ بہت بوڑھے لوگوں کا ڈیزائن ہے, تو آپ کا اس سویٹر کے بارے میں ایٹیٹیوڈ ایک دم سے چینج ہو جائے گا اور فوراً آپ اس کے بارے میں ایک نیگیٹو طریقے سے پرسیو کرنا شروع کر دیں گے. لیکن سپوز آپ کوئی الیکٹرانک اکوپمنٹ خرید کر لے کے آتے ہیں گھر پر اور آپ اپنے بہن بھائیوں کو دکھاتے ہیں وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ and they come to appreciate that a lot and they say this is a wonderful piece of machinery, I really like it, and look at the colors and the aerodynamic shape of this particular electronic equipment. آپ کو اس الیکٹرانک اکوپمنٹ سے تھوڑا سا پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے, آپ اس کو زیادہ پسند کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چانسز ہیں کہ اگر آپ کو وہ الیکٹرانک اکوپمنٹ بہت پسند آ گیا ہے تو آپ اس برانڈ کے ساتھ ایسوسیٹ کر جائیں گے. تو جب اس برانڈ کے انڈر مختلف قسم کی پروڈکٹس آئیں گی تو آپ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. اینڈ ان دا فیوچر دیئر از اے ہیوج پاسبلٹی کہ آپ اس برانڈ کے انڈر جو مختلف قسم کی پروڈکٹس آ رہی ہیں ان میں سے چند مزید پروڈکٹس کو خریدیں گے. اسٹوڈینٹس یہاں پر جو سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہوتی ہے جو چیز لوگوں کے کنزیومرز کے پازیٹیو یا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ بنانے میں, دیٹ از دا سکسیس اور فیلئر آف ڈائریکٹ مارکیٹنگ. یس آف کورس marketeers are always trying to impact the attitude of their target consumers. اور وہ اس کے لیے اپنی ایڈورٹیزمنٹ اسٹریٹجی کو اپنے ایڈورٹیزمنٹس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کرتے ہیں یا پیکج کرتے ہیں کہ ان کے ٹارگیٹ کنزیومرز ان کو پسند کریں. سو ڈائریکٹ مارکیٹنگ جو ہے اس کا الٹیمیٹ آبجیکٹیو یہ ہوتا ہے کہ کنزیومرز کے ایٹیٹیوڈ کو کچھ اس طرح سے امپیکٹ کیا جائے کہ وہ ان کی پروڈکٹ کے بارے میں ایک پازیٹیو امپریشن رکھیں اور ان کی پروڈکٹ کے بارے میں پازیٹیولی سوچیں. دس از دا الٹیمیٹ آبجیکٹیو آف مارکیٹنگ. اسٹوڈینٹس آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایٹیٹیوڈ چینج کی اسٹریٹجیز کیا کیا ہوتی ہیں.
all the marketeers are trying to impact the attitudes of their target consumers. And while doing so, they have certain number of strategies available to them. Those include, number one, changing the basic motivational function. جی ہاں, موٹیویشن ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ جب آپ کسی چیز کو بہت خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی چیز آپ کو بہت زیادہ پسند آ جاتی ہے تو آپ کی باڈی کے اندر, آپ کے مائنڈ کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے. اینڈ دیٹ ریسٹلیسنس is actually directing your behavior towards purchasing it. You work hard or you go ask your dad for more money in order for yourself to be able to purchase that particular product. So motivation کو understand کرنا marketers کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن اگر آپ motivation کو change کر دیں, مثال کے طور پر اگر آپ کسی ایک پروڈکٹ کے بارے کو خریدنے کے بارے میں موٹیویٹڈ ہیں تو اسی تناظر میں اگر اسی پروڈکٹ کیٹیگری میں کوئی اور برانڈ ہے جس کی ایڈورٹائزنگ بہت زیادہ سکسیزفل ہے اور اس نے آپ کو امپیکٹ کیا ہے, تو آپ کا موٹیویشن جو ہے وہ ایک پروڈکٹ سے دوسری پروڈکٹ کی طرف شفٹ ہونا شروع ہو جائے گا. سو مارکیٹرز عموماً یہ کوشش کرتے ہیں کہ بیسک موٹیویشنل فیکٹرز کو کسی طرح سے چینج کیا جائے. The second important factor is associating the product with admired group or events. جی ہاں, آپ نے عموماً دیکھا ہوگا کہ کرکٹ میچز کے اندر یا پھر ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یا پھر کوئی بھی اس قسم کا ایونٹ لائک میوزیکل پروگرام اور کانسرٹ, یو آلویز کم اکراس سو مینی ڈفرنٹ کائنڈس آف ایڈورٹیزمنٹس جو مختلف پروڈکٹس کو ایڈورٹائز کر رہے ہوتے ہیں. دراصل مارکیٹرز ان پروڈکٹس کے ساتھ, ان ایونٹس کے ساتھ جب ایسوسیٹ کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں بیسک موٹیویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی پروڈکٹ کو کسی پازیٹیو ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں. مثال کے طور پر اگر آپ کسی کانسرٹ پہ جاتے ہیں and over there you come across a lot of youth or they are interacting with each other and they are enjoying the music that is being played, and simultaneously you come across a gentleman who is making free distribution of a certain brand of carbonated soft drink, there is a possibility کہ آپ اس carbonated soft drink کے ساتھ positively associate کرنا شروع کر دیں گے. اسٹوڈینٹس, جو تیسرا important strategy marketers کے پاس ہوتی ہے that is resolving two conflicting attitudes. جی ہاں, بعض اوقات دو طرح کے کانفلکٹنگ ایٹیٹیوڈس ہوتے ہیں ہمارے پاس کسی بھی ایک پروڈکٹ کے لیے. دس از مور لائک اے لو ہیٹ ریلیشن شپ. ہم ایک پروڈکٹ کے اندر کسی ایک چیز کو پسند کرتے ہیں تو کسی دوسری چیز کو ناپسند کرتے ہیں. تو مارکیٹرز بعض اوقات کوشش کرتے ہیں کہ ان کانفلکٹنگ ایٹیٹیوڈس کو ریزالو کیا جائے تاکہ آپ کا جو ڈوئل ایٹیٹیوڈ ہے کسی پروڈکٹ کے بارے میں اس میں سے جو نیگیٹو اسپیکٹ ہے اس کو کسی طرح سے نکال دیا جائے یا پھر اس کو پازیٹیو کے اندر شفٹ کر دیا جائے. اسٹوڈینٹس, فائنلی what marketers try is to change consumers' beliefs about competitors' brands. جی ہاں, وہ اپنے برانڈ کو کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ان کی اب برانڈ جو ہے وہ کمپیٹیٹرز کے برانڈ سے بہتر نظر آئے. اسٹوڈینٹس, دوسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے دیٹ از کالڈ ایگو ڈیفینسو فنکشن. آئیے دیکھتے ہیں کہ ایگو ڈیفینسو فنکشن سے ہمارا کیا مراد ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ایگو ڈیفینسو فنکشن کی تو اسٹوڈینٹس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم سب کے اندر ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کانفیڈنٹ محسوس کریں, اور نہ صرف کانفیڈنٹ محسوس کریں بلکہ کانفیڈنٹ نظر بھی آئیں, اور ہمارا جو سیلف ہے وہ سیکیور فیل کرے, ہمارے اندر انسیکیورٹیز کم سے کم ہو. اسٹوڈینٹس, بعض ایڈورٹیزمنٹس اس طرح سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ وہ ٹارگیٹ ویورز کو ایک سینس آف سیکیورٹی دیتے ہیں, اے سینس آف پرسنل کانفیڈینس دیتے ہیں. مثال کے طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کاسمیٹک ایڈورٹیزمنٹس کی تو کاسمیٹک ایڈورٹیزمنٹس میں عموماً کانفیڈنس کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے, جس میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک سرٹن انڈیویجول نے ایک سرٹن کاسمیٹک کو استعمال کیا اور چند عرصے کے بعد اس کے اندر سرٹن پازیٹیو چینجز پیدا ہونی شروع ہو گئیں, اور ان پازیٹیو چینجز کی وجہ سے بیکاز his or her appearance started changing very positively, so he or she started appearing very confident. And when you appear confident, then you feel confident also. And when you are confident, then everything appears to be possible. So impossible becomes possible when you have a lot of confidence by your side. اور ایڈورٹیزمنٹس کے اندر عموماً اس قسم کا پرومس پروجیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ پروڈکٹس کا ایک پازیٹیو امیج ٹارگیٹ کنزیومرز کے مائنڈ کے اندر پوزیشن کیا جا سکے. اسٹوڈینٹس, جو تیسرا امپورٹنٹ فنکشن ہے دیٹ از کالڈ ویلیو ایکسپریسو فنکشن. جی ہاں, ویلیوز کی ہم نے بات کی تھی ڈیٹیل میں جب ہم کلچر کو اسٹڈی کر رہے تھے. کلچر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کلچر کنسسٹ آف اے جینٹلمین اور اے لیڈیز ویلیوز, بلیفس اینڈ بیہیویئر پیٹرنس ایز ویل ایز کسٹمس. سو ویلیوز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویلیوز ہمارے کچھ ایسے بلیفس ہوتے ہیں جو ہمارے بیہیویئر کو ڈائریکٹ کرتے ہیں ٹوورڈ سرٹن ایکشنز.
یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا چلوں, بعض لوگوں کا ویلیو سسٹم ان کو پروکلیم کرتا ہے کہ وہ ہائی ٹیک رہیں. یو مائٹ ہیو کم اکراس سم پیپل who are extremely high tech. ان کے پاس زیادہ تر الیکٹرانک اکوپمنٹس ہوتے ہیں جو ٹاپ آف دا لائن ہوتے ہیں یا جو نئے برانڈ کے نئے ماڈل کے الیکٹرانک اکوپمنٹس ہوتے ہیں. عموماً ان لوگوں کے اندر جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر یہ بات کار فرما ہوتی ہے کہ انہوں نے ہائی ٹیک رہنا ہے. سو اس سلسلے میں مارکیٹ کے اندر جو بھی پروڈکٹ ایسی آئے جو ان کو محسوس کروا سکے کہ وہ اس پروڈکٹ کو خرید کے اس پروڈکٹ کی اونرشپ حاصل کر کے ہائی ٹیک لگنا شروع ہو جائیں گے, تو وہ اس پروڈکٹ کی طرف ایک فیوریبل پازیٹیو ایٹیٹیوڈ رکھنا شروع کر دیں گے. سو اسٹوڈینٹس, مارکیٹرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کنزیومرز کی ویلیو سسٹم کو جان سکیں اور ان کی ویلیوز کو سمجھ سکیں اور اسی حساب سے ان پروڈکٹس کو پیچ ان کر سکیں. یہاں پر میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی ڈیزائنرز جینس کی. بعض لوگ پسند کرتے ہیں کہ وہ ڈیزائنرز جینس پہنیں, اور اگر اس سراؤنڈنگ میں ایک ڈیزائنر ہیں جو جینس بناتے ہیں اور بیچتے ہیں, تو چانسز ہیں کہ اگر ایک اور ڈیزائنر وہاں پر آئے تو وہ بھی سکسیسفلی اپنی جینس کو بیچ سکتا ہے, کیونکہ ٹارگیٹ کنزیومرز کے ویلیو سسٹم پروکلیمز فار دیم ٹو پرچیز دا جینس دیٹ آر ڈیزائنڈ بائی سرٹن ڈیزائنرز ایکسکلوسively فار دیم. اسٹوڈینٹس, دا نیکسٹ امپورٹنٹ فنکشن از کالڈ دا نالج فنکشن. آئیے دیکھتے ہیں کہ نالج فنکشن کیا ہے. جب ہم نالج فنکشن کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگوں کی ایک کوگنیٹو نیڈ ہوتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ لوگ کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جب آپ اپنے دوستوں سے ملتے ہیں یا کسی نئے صاحب سے ملتے ہیں تو آپ ان کے بارے میں بہتر طریقے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کے اندر ایک ان بلٹ کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور آپ زیادہ سے زیادہ انفارمیشن حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بعض پروڈکٹس ایڈورٹیزمنٹس کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کی نیڈ ٹو نو کو سیٹسفائی کرتے ہیں. Many product and brand positionings are attempts to satisfy need to know and to improve consumers' attitudes towards the brand by emphasizing its advantages over competitive brands. جی ہاں, تو آپ نے دیکھا کہ ایسی انفارمیشن اور بعض اوقات ٹیکنیکل انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے جس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں کسی دوسرے برانڈ کی پروڈکٹ کے ساتھ, تاکہ آپ موازنہ کر سکیں کہ آپ جو پروڈکٹ خرید رہے ہیں یا جس کا ایڈورٹیزمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس پروڈکٹ کے اندر کیا ایڈیشنل بینیفٹس آپ کو مل رہے ہیں دوسری پروڈکٹس کی نسبت. مثال کے طور پر ایک چاکلیٹ بار بنانے والی کمپنی نے اپنی چاکلیٹس کو کچھ اس طرح سے ایڈورٹائز کیا. They said these chocolates are 50% larger, they have twice the calcium and they have 3 times the iron. So they advertised their chocolates with reference to different attributes جن کے اور ان ایٹریبیوٹس کے حساب سے یہ چاکلیٹس were superior compared to other chocolates available in the market. اسٹوڈینٹس, ہم نے مختلف فنکشنز کے بارے میں اسٹڈی کیا جو ٹارگیٹ کنزیومرز کو زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں, اور یہ وہ فنکشنز ہیں یا پھر یہ وہ ہینڈلز ہیں جن کو مینیپولیٹ کرتے ہیں مارکیٹرز so that they could eventually secure a positive attitude for their product in the mind of their consumers. لیکن کیا یہ ضروری ہے کہ ہر ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس میں صرف ایک ہی قسم کے فنکشن کو ہائی لائٹ کیا جائے؟ کیا یوزول لائف میں اس طرح سے نہیں ہوتا کہ ہم ایک پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے بے شمار ریزنز ہوتی ہیں ہمارے پاس؟ مثال کے طور پر اگر ہم ایک گاڑی خریدتے ہیں تو چانسز آر کہ کچھ لوگ اس گاڑی کو اس وجہ سے خریدیں گے کہ وہ گاڑی بہت زیادہ ڈیوریبل ہے, کچھ اور لوگ اس گاڑی کو اس وجہ سے خریدیں گے کہ وہ گاڑی ایک اسٹیٹس سمبل ہے, اور بالکل اسی طرح سے کچھ اور لوگ وہ گاڑی شاید اس وجہ سے خریدیں کہ اس قسم کی کارز کی رینج کے اندر وہ ایک سستی کار ہے کمپیئر ٹو ادر کمپیٹیٹرز. سو لوگوں کی موٹیویشن جو ہیں وہ بے شمار فیکٹرز کے حساب سے ہوتی ہیں, یا پھر پروڈکٹس کے اندر ان بلٹ جو بے شمار فنکشنز ہوتے ہیں ان کے حساب سے ہوتی ہیں. سو مارکیٹرز کے لیے لوگوں کی موٹیویشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی ایڈورٹیزمنٹس کے اندر ان کی موٹیویشن کے حساب سے اپیل پیدا کر سکیں. نیکسٹ اسٹریٹجی دیٹ آئی ہیو فار یو از کالڈ ایسوسیٹنگ پروڈکٹس وتھ اسپیشل گروپ, کاز اور ایونٹ. Students, when we talk about attitudes are related at least in part to special groups, events, or causes. It is possible to alter attitude towards companies and their products and services and brands by pointing out their relationship to particular social groups, events, or causes. آپ نے عموماً ایڈورٹیزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ ایک سرٹن ڈٹرجنٹ پاؤڈر کا ایڈورٹیزمنٹ ہے, اور اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی سیل سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا اس کا ایک سرٹن پرسنٹیج وڈ بی یوز ٹو ایجوکیٹ دا پور چلڈرن جو اپنے تعلیم کے خرچے کو فلفل نہیں کر سکتے, یا پھر یہ ایسے بچے ہیں جو مارجنلائزڈ گھرانوں میں سے آتے ہیں
جہاں پر ان بچوں کو بہت کم عمری کے اندر مزدوری کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور ان کو پیسے کمانے کے پرپز کے لیے ریئل لائف کے اندر بھیج دیا جاتا ہے. تو ایسے ایڈورٹیزمنٹس کو جب آپ دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک سرٹن اماؤنٹ آف ریونیو ایک کاز کی طرف جا رہی ہو تو آپ کے اندر ایک رسپانس آتا ہے دیٹ از آف سمپتھی. اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر جو ایک رسپانس آتا ہے دیٹ از مور آف ایسوسیٹنگ ود دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ ان اے ویری پازیٹیو فیشن. لیکن اسٹوڈینٹس یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کو ایڈورٹیزمنٹ میں کمپلیٹ انفارمیشن نہ ملے کہ وہ کون سی کاز ہے جس کے ساتھ پروفٹ دیٹ وڈ بی جنریٹڈ آؤٹ آف دا سیلس آف دس پرٹیکولر ڈٹرجنٹ پاؤڈر، اس پروفٹ کو اس پرٹیکولر کاز کے لیے استعمال کیا جائے گا، اگر آپ کے پاس یہ انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہے یا ویک ہے یا پھر اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر صرف اتنا بتایا جاتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو بیچنے کے بعد ایک سرٹن پرسنٹیج آف ریونیو جو ہے وہ رفاع عامہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جائے گا، تو چانسز ہیں کہ آپ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اوپر زیادہ بلیو نہ کریں، کیونکہ اس ایڈورٹیزمنٹ کے اندر آپ کو ایکسپلسٹلی یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ کون سی کاز ہے جس کے ساتھ پروفٹ کو ایسوسیٹ کیا جائے گا. اس صورتحال کے اندر آپ یہ شک کر سکتے ہیں یا پھر اس ایڈورٹیزمنٹ کی انٹیگریٹی پر شک کر سکتے ہیں کہ رفاع عامہ کے کاموں کے ساتھ اگر پروفٹ کو اٹیچ کیا جائے گا یا اس کے اندر اس کو اسپینڈ کیا جائے گا تو وہ کون سے رفاع عامہ کے کام ہیں. آپ کے ذہن کے اندر شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جائیں گے. اسٹوڈینٹس جب مارکیٹرز اپنی پروڈکٹ ایڈورٹیزمنٹس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں یا اپنی پروڈکٹس کو ایسوسیٹ کرتے ہیں ود سرٹن کازز، تو وہ ایکسپلسٹلی اپنے ایڈورٹیزمنٹس کے اندر مینشن کرتے ہیں کہ ہم اپنے پروفٹ کو ایک خاص کاز کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اس کاز کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کی جاتی ہے. اس صورت میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ آپ اس پروڈکٹ کے ساتھ پازیٹیولی ایسوسیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آپ اس کاز کو سمجھتے ہیں. اس لیے مارکیٹرز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی پروڈکٹ کو یا اپنے برانڈ کو کسی کاز یا ایونٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر رہے ہوں تو وہ اس کو ایکسپلسٹلی مینشن کریں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر، تاکہ لوگوں کو ایک بہتر آئیڈیا ہو سکے کہ اس پروڈکٹ کا ریونیو جو ہے وہ کس کاز کے اندر جا رہا ہے. ادروائز جب ہم ویگ ایسوسیشنس دیں گے، جب ہم اپنے ایڈورٹیزمنٹ میں صرف ویگلی یہ بتائیں گے کہ اس پروڈکٹ کا ریونیو کا ایک سرٹن پرسنٹیج رفاع عامہ کے کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات جنم لینا شروع ہو جائیں گے. اس صورت میں پازیٹیو ایٹیٹیوڈ چینج کا ٹیک پلیس کرنا ول بی کائنڈ آف ویری ڈیفیکلٹ. اسٹوڈنٹ یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی پروڈکٹس اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں کسی کاز کے ساتھ تو نہ صرف وہ پروڈکٹ فائدہ اٹھاتی ہے بلکہ وہ کاز بھی فائدہ اٹھاتی ہے. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ جب پروڈکٹس کو کسی کاز کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تو کوئی ایسی کازز جو بہت زیادہ جانتے ہوں لوگ جن کے بارے میں یا جو بہت زیادہ بڑی ہوں، ان کے ساتھ ایسوسیشن کے معاملے میں عموماً پروڈکٹس جو ہیں وہ تھوڑی سی سائڈ لائن ہو جاتی ہیں اور وہ کاز جو ہے وہ ذرا زیادہ ہائی لائٹ ہو جاتی ہے. اس لیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جب پروڈکٹس اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتی ہیں کسی ایسی کاز کے ساتھ جس کے بارے میں لوگ بہت زیادہ جانتے نہ ہوں یا جو بہت زیادہ پاپولر کاز نہ ہو، تو وہاں پر چانسز ہوتے ہیں کہ پروڈکٹ کا امپریشن جو ہے وہ اس کاز کے حساب سے بالکل ایکولی نظر آئے. سو دس کوڈ بی ون آف دا کنسیڈریشن جو مارکیٹرز اپنے پاس رکھ سکتے ہیں جب بھی وہ پروڈکٹس کو ایسوسیٹ کریں کسی کاز کے ساتھ یا کسی ایونٹ کے ساتھ. اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو تیسری ایٹیٹیوڈ چینج اسٹریٹجی کی طرف لیتا چلوں. دا تھرڈ اسٹریٹجی از کالڈ ریزالونگ ٹو کنفلکٹنگ ایٹیٹیوڈس. بعض اوقات ہم کسی ایک پروڈکٹ کے بارے میں مختلف قسم کے ایٹیٹیوڈس رکھتے ہیں. جی ہاں، یہ ہمارا اس پروڈکٹ کے ساتھ لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ ایک الیکٹرانک اکوپمنٹ خریدتے ہیں اور اس الیکٹرانک اکوپمنٹ کے اندر کوئی چیزیں تو آپ کو بہت پسند ہوتی ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے فیچرز ہوتے ہیں جو آپ کو سخت ناپسند ہوتے ہیں یا وہ آپ کے لیے کاز آف فرسٹریشن پیدا کرتے ہیں. اسی طرح سے بعض اوقات جب آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدتے ہیں تو ڈٹرجنٹ پاؤڈر خریدتے وقت آپ کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر برتن تو صاف کر دے گا لیکن میرے ہاتھوں کے اندر اسمیل نہیں جائے گی، یا پھر اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے کچھ انوائرمنٹل ہیزرڈس ہوتے ہیں. سو اس صورت میں آپ کا پروڈکٹ کے بارے میں دو طرح کے ایٹیٹیوڈس ہیں. نمبر ون از یور پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، کیونکہ یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ہے یہ آپ کو بہت افیکٹولی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اپنے برتن اچھے طریقے سے چمکانے میں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کے کچھ انوائرمنٹل ہیزرڈس ہوتے ہیں. سو اس صورت میں اگر مارکیٹرز ان نیگیٹو اسپیکٹس کو کسی طرح سے ریموو کر سکیں اور ان کو پروجیکٹ کر سکیں اپنے ایڈورٹیزمنٹ کے اندر، تو وہ دو کنفلکٹنگ ایٹیٹیوڈس کو ریزالو کر دیتے ہیں اور جو نیگیٹو اسپیکٹ آف دا ایٹیٹیوڈ ہے اس کو ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ جب ایلیمینیٹ ہوتا ہے تو وہ ساری انرجی جو کنزیومرز کے پاس ہے
وہ ساری اٹینشن جو کنزیومرز اس ایڈورٹیزمنٹ کو دے رہے ہیں وہ چینلائز ہوگی ٹورڈز فارمنگ اے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز دیٹ پرٹیکولر پروڈکٹ. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کی طرف which is called altering components of multi-attribute model. لیکن اس اسٹریٹجی کی طرف ڈیٹیل میں جانے سے پہلے لیٹ می ٹیل یو واٹ آر multi-attribute models. Students, multi-attribute models portray consumers' attitudes with regard to an attitude object, for example, a product, a service, etc. They do so as a function of consumers' perception and assessments of the key attributes or beliefs held with regards to a particular attitude object. According to these models, attitude change could be brought about in 4 different ways. These are, as you can see them on the slide, number 1, changing the relative evaluation of attributes. Number 2, changing brand beliefs. Number 3, adding an attribute. And number 4, changing the overall brand rating. آئیے اسٹوڈینٹس ان چاروں فیکٹرز کو ون بائی ون دیکھتے ہیں. The first factor that I have for you is called changing the relative evaluation of attributes. اسٹوڈینٹس جب ہم پروڈکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہر پروڈکٹ کے کچھ نہ کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں اور اس فیکٹر کے زیر اثر اور اس اسٹریٹجی کے زیر اثر ہم پروڈکٹ کے ایٹریبیوٹس کو کسی طرح سے چینج کرنا شروع کرتے ہیں یا پھر ہم ان ایٹریبیوٹس کو کچھ اس طرح سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی ایویلیویشن کے اندر کچھ چینج پیدا کیا جائے. جب کنزیومرس مختلف پروڈکٹس کے ایڈورٹائزمنٹس کو دیکھتے ہیں اور ان کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر مارکیٹرز یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ ان کی ایویلیویشن کو نیگیٹو سے پازیٹیو کی طرف لے کے آئیں. جب آپ مارکیٹ کا تصور اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو دا اوور آل مارکیٹ فار مینی کنزیومر پروڈکٹس از سیٹ آؤٹ سو دیٹ ڈفرنٹ کنزیومر سیگمنٹس آر آفرڈ ڈفرنٹ برانڈس ود ڈفرنٹ کائنڈز آف فیچرس. آپ مارکیٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ کے اندر مختلف قسم کی پروڈکٹ کیٹیگریز نظر آتی ہیں. مثال کے طور پر الیکٹرانک اکوپمنٹ کی پروڈکٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے یا پھر سنیکرز کی پروڈکٹ کیٹیگری ہو سکتی ہے یا پھر ڈٹرجنٹ پاؤڈرز کی کیٹیگری ہو سکتی ہے. جب آپ ڈٹرجنٹ پاؤڈر کی کیٹیگری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹ کیٹیگری ہے جس کے انڈر مختلف قسم کے برانڈس جو مختلف کمپنیز نے مینوفیکچر کیے ہیں وہ اویلیبل ہوں گے آپ کے پاس. اس کے ساتھ ہی ساتھ اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں ایک پروڈکٹ کیٹیگری کی ان جنرل وین اے پروڈکٹ کیٹیگری از نیچرلی ڈیوائڈیڈ according to distinct product features or benefits that appeal to a particular segment of consumers, marketers usually have an opportunity to persuade the consumers to cross over. مثال کے طور پر اگر آپ ایک ماسکیٹو کلر کی بات کرتے ہیں تو ماسکیٹو کلر جو ہے وہ ایک پروڈکٹ کیٹیگری ہے. اب اس پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف برانڈس کے ماسکیٹو کلرز ہیں. اب وہ مختلف برانڈس کے جو ماسکیٹو کلرز ہیں ان کے مختلف قسم کے ایٹریبیوٹس ہیں یا پھر مختلف قسم کے فیچرز ہیں اور وہ اپنی ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی کے اندر ان فیچرز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. آپ ایک ماسکیٹو کلر کو اس وجہ سے استعمال کر سکتے ہیں کہ وہ مچھر مار دیتا ہے, لیکن آپ ایک دوسرے ماسکیٹو کلر کو اس وجہ سے بھی استعمال کرنا چاہیں گے کہ وہ نہ صرف مچھر مارتا ہے بلکہ اس میں سے ایک بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے. سو آپ کسی بھی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف برانڈس کو ان کے فیچرز کے حساب سے پرسیو کر رہے ہوتے ہیں. اس اسٹریٹجی کے ذریعے سے مارکیٹرز کوشش کرتے ہیں کہ کنزیومرز ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کراس اوور کر جائیں, اور یہ پاسبل اس وقت ہوتا ہے جب مارکیٹرز اپنے کنزیومرز کو پرسویٹ کر سکیں کہ وہ ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کراس اوور کر جائیں. یہاں پر ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف ہم کراس اوور کرنے کی بات کرتے ہیں تو برانڈ سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس برانڈ کی ایک سرٹن خصوصیت جو دوسرے برانڈ کے اندر نہیں ہوتی. سو مارکیٹرز کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایک برانڈ سے دوسرے برانڈ کی طرف کنزیومرز کو کراس اوور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں یا ان کو پرسویٹ کریں. آئیے دیکھتے ہیں کہ ان پروسیس یہ کس طرح سے ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک ڈٹرجنٹ پاؤڈر ہے جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتے ہیں بیکاز آف اٹس ٹفنس. جب آپ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو استعمال کریں گے تو یہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر اتنا ٹف ہے کہ یہ اپنے آپ کے برتنوں کو بہت بہتر طریقے سے صاف کرے گا اور ان کے اوپر ایک برانڈ نیو شائن آ جائے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ میں اسی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر ایک اور برانڈ آف ڈٹرجنٹ پاؤڈر بھی اویلیبل ہے جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے ود ریفرنس ٹو اٹس جینٹلنس. جینٹلنس مینس کہ آپ اس ڈٹرجنٹ پاؤڈر کو جب استعمال کریں گے تو یہ نہ صرف آپ کے برتنوں کو صاف کرے گا بلکہ یہ جینٹلی آپ کی اسکن کو بھی گلو اپ کرے گا, آپ کی اسکن کا خیال رکھے گا اور آپ کی اسکن اس کے استعمال سے خراب نہیں ہو پائے گی.
So as you can see that there are two different brands who are trying to project two different kinds of product attributes within the target consumers. اب کچھ تو کنزیومرز ایسے ہوں گے جو پسند کرتے ہیں ٹف قسم کے ڈٹرجنٹس کو. دے آر آلویز سیکنگ ڈٹرجنٹس جو بہت ٹف ہوں اور جو ان کے برتنوں کو فوراً سے صاف کر دیں. دے آر ناٹ کنسرنڈ ود cleanliness of their hands or with the extra care that the usage of this kind of detergent powder would provide to their skin. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ مارکیٹ میں کچھ دوسرے کنزیومرز بھی ہوں گے جو پسند کرتے ہیں جینٹلنس آف دا برانڈ کو. سو اسٹوڈینٹس جو مارکیٹرز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ ٹارگیٹ کنزیومرز کی پریفرنس جو ہے وہ ٹفنس سے جینٹلنس کی طرف لے آئیں. اس سلسلے میں وہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر جو ٹف ہے اور جو اپنے آپ کو مارکیٹ کرتا ہے ود ریفرنس ٹو اٹس ٹفنس، وہ اپنے دوسرے برانڈ کے ٹارگیٹ کنزیومرز کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرے گا، ان کے ایٹیٹیوڈس کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا ان اے وے کہ وہ ان کو وہاں سے کھینچ کے ٹفنس کی طرف لے کے آئیں. سو اسٹوڈینٹس آپ نے دیکھا کہ کراس اوورس جو ہیں وہ ایڈورٹائزنگ کے اندر پاسبل ہوتے ہیں، اور عموماً مارکیٹرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مختلف ایٹریبیوٹس کے حساب سے وہ ٹارگیٹ کنزیومرز کو ایک ایٹریبیوٹ سے دوسرے ایٹریبیوٹ کی طرف کراس اوور کرنے میں ہیلپ آؤٹ کریں. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں ہم اپنی نیکسٹ اسٹریٹجی کی طرف ود ان دا فریم ورک آف آلٹرنگ کمپوننٹس آف ملٹی ایٹریبیوٹ ماڈلس. The second strategy that we have is called changing brand beliefs. آئیے دیکھتے ہیں changing brand beliefs سے ہمارا کیا مطلب ہے. اسٹوڈینٹس جب ہم بات کرتے ہیں changing brand beliefs کی تو برانڈس جو ہیں وہ مارکیٹ کے اندر کانسٹنٹلی ایوالو ہو رہے ہوتے ہیں اور ان کی ایڈورٹائزمنٹ اسٹریٹجی بھی اس ایولیوشن کے ساتھ ہی ساتھ چینج ہو رہی ہوتی ہے یا ایوالو ہو رہی ہوتی ہے. Changing the brand beliefs is a cognitive-oriented strategy for changing attitudes that concentrate on changing beliefs or perceptions about the brand itself. مثال کے طور پر اگر کسی ایک برانڈ میں ایک خصوصیت ایکس ہے تو وہ اس خصوصیت ایکس کو کسی طرح سے میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے اپنے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر، اور جب وہ اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ اس کا کمپیریزن پیش کریں گے ود ریفرنس ٹو ڈفرنٹ ادر پروڈکٹس اویلیبل ان دا مارکیٹ. This is one of the most common appeals available in the advertising. Advertisers are constantly reminding us that their product is more, is better, or the best. اسٹوڈینٹس اب ہم بات کرتے ہیں چینجنگ برانڈ پرسیپشن کی، تو یہاں پر دراصل امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہی برانڈ کے ڈفرینٹ فیچرز کو کسی طرح سے ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، اور ایک ہی برانڈ جیسے جیسے وہ ایوالو ہو رہا ہوتا ہے، جیسے جیسے وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے، تو اس کے حساب سے ایڈورٹائزنگ کے اندر بھی وہ چینجز ریفلیکٹ کرنی چاہیے. اسٹوڈینٹس یہاں پر میں آپ کو مثال دوں گا ایک ڈش واشنگ لکوڈ ایکس کی. Now, X dishwashing liquids are designed to extend consumers' beliefs with regard to products' gentleness by suggesting that it may be used for hand washing of fine clothing items. So you have seen کہ gentleness کے aspect کو کس طرح سے highlight کیا گیا ہے. Basically, this is a detergent that is used for dishwashing. لیکن یہ اتنا جینٹل ہے کہ آپ اس سے اپنے فائن کلودنگ ہینڈ واش کے لیے استعمال لیکن یہ اتنا سافٹ ہے اور اتنا جینٹل ہے کہ آپ اپنے فائن کلوتھس جو ہیں ہینڈ واشنگ کر سکتے ہیں ان کو اس ڈٹرجنٹ لکوڈ کے اندر. اسٹوڈینٹس یہاں پر آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جو بیک پینس کی ایگزامپل ہے. دیر واز اے کمپنی جو بیک پینس کو مینوفیکچر کرتے تھے اور کنزیومرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. ان بیک پینس نے اپنی اپیل کو زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایک ایڈورٹائزنگ اسٹریٹجی استعمال کی جس کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے. دے سیڈ we couldn't make our secret family recipe any better, so we made it easier by placing it in a microwavable cup. So you have seen that this brand is evolving and they are coming up with exploring different kind of usages for their target consumers. اور انہوں نے اپنے اس ٹارگیٹ برانڈ کو اپنے اس برانڈ کو پریزنٹ کیا کنزیومرز میں کچھ اس طرح سے کہ کنزیومرز کو اس کا ایک اور بھی یوز نظر آنا شروع ہو گیا، اور اس برانڈ کے اندر اس پروڈکٹ کے اندر کچھ چینجز اس طرح سے پیدا کی کہ وہ مائکرو ویو کے اندر انسٹنٹلی بنائے جا سکتے تھے. سو ٹارگیٹ کنزیومرز کو وہی ٹیسٹ ملنا شروع ہو گیا ان این انسٹنٹ سیکنڈ جو وہ ان کو پہلے کافی لمبے عرصے میں ملتا تھا یا کافی ٹائم کی کوکنگ کے بعد ملتا تھا. اسٹوڈینٹس آئیے چلتے ہیں ہم اپنی اگلی اسٹریٹجی کی طرف ود ان دا فریم ورک آف آلٹرنگ کمپوننٹس آف ملٹی ایٹریبیوٹ ماڈل. دا نیکسٹ اسٹریٹجی از کالڈ ایڈنگ این ایٹریبیوٹ. بعض اوقات آپ پروڈکٹس استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور مختلف قسم کی پروڈکٹس مارکیٹ میں بک رہی ہوتی ہیں،
اور جب وہ مارکیٹ کے اندر بک رہی ہوتی ہیں تو ان پروڈکٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کے اندر ان کے ڈفرینٹ ایٹریبیوٹس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کے کچھ ایسے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو ہائی لائٹ ہو نہیں پائے ہوتے. وہ اس وجہ سے ہائی لائٹ ہو نہیں پاتے کہ بعض اوقات ان کو پاسٹ میں اگنور کیا جاتا رہا ہے. مثال کے طور پر آپ اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ پروڈکٹس کو استعمال کر رہے ہیں اور مارکیٹ میں بے شمار قسم کی پروڈکٹس اویلیبل ہیں, لیکن بعض اوقات آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کو کسی اور پرپز کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے, یا پھر آپ کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ کے اندر کوئی ایسا فیچر یا ایسا بینیفٹ ان بلٹ ہے جو شاید آپ کو پہلے نہیں پتا تھا. عموماً مارکیٹرز کے ساتھ بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ انہیں اپنی ہی پروڈکٹ کے بارے میں بعض اوقات پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ہے جو پہلے ہائی لائٹ نہیں کیا گیا تھا, اور اس ایٹریبیوٹ کی وجہ سے وہ ایک سرٹن سیگمنٹ کے اندر اپیل پیدا کر سکتے ہیں اپنے ٹارگٹ پروڈکٹ کی وجہ سے. دراصل یہ پاسبل اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایٹریبیوٹس کو اگنور کیا جاتا ہے, لیکن ان ادر سچویشنز بعض اوقات ایٹریبیوٹس امپروو کر جاتے ہیں بیکاز آف دا ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس. کسی ایک پروڈکٹ کو ایک طرح سے مینوفیکچر کیا جاتا ہے اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جاتی ہے, اور اس ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے وہ پروڈکٹ مزید ریفائن ہو جاتی ہے, اور اس میں کچھ ایسے ایٹریبیوٹس آٹومیٹیکلی ایڈ اپ ہو جاتے ہیں جو کنزیومرز کے لیے کسی ایک سرٹن پرسپیکٹو میں یا کسی ایک سرٹن فریم آف ریفرنس میں زیادہ ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں ایک نیا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جاتا ہے ایڈورٹائزمنٹ کے اندر. سو اسٹوڈینٹس, یہاں پر بتانے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جب ایٹریبیوٹ کو ایڈ کیا جاتا ہے تو اس کی بنیادی طور پر دو وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جائے جو پہلے اگنور کیا جاتا رہا ہو, اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا ایٹریبیوٹ ایڈ کیا جائے جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کی وجہ سے یا اس پروڈکٹ مینوفیکچرنگ کی ریفائنمنٹ کی وجہ سے اس پروڈکٹ کے اندر ایک ایڈیشنل فیچر آ گیا ہے. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو اس پرسپیکٹو کے اندر ایک مثال دیتا چلوں. پوٹاشیم ایک ایسا انگریڈینٹ ہے جو ہماری فوڈ میں ہو تو وہ ہمارے لیے بہت زیادہ ہیلدی ہے, اور پوٹاشیم کے لیے ہم عموماً کیلے کھاتے ہیں کیونکہ کیلے کے اندر پوٹاشیم کی مقدار سب سے زیادہ ہوتی ہے. لیکن دہی کے اندر بھی پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے, اور بعض اوقات دہی کے اندر پوٹاشیم کی مقدار کیلے سے کافی زیادہ ہوتی ہے. There was a company جو یوگرٹ کو پیکج کرتے تھے اور اپنے ٹارگٹ کنزیومرز میں بیچتے تھے. They found out کہ یوگرٹ کے اندر پوٹاشیم کی مقدار کیلے کی نسبت زیادہ ہے, تو انہوں نے اپنی یوگرٹ کے اندر ایڈورٹائز کرنا شروع کر دیا کہ یوگرٹ میں کیلے کی نسبت پوٹاشیم کی مقدار کافی زیادہ ہے. تو اس صورت میں وہ سارے کنزیومرز جو پہلے پوٹاشیم کو حاصل کرنے کے لیے کیلے خریدتے تھے اب یوگرٹ خریدنا شروع ہو گئے. سو یوگرٹ پیکیجنگ کمپنی نے اپنی یوگرٹ کے اندر ایک نئی اپیل پیدا کی اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کے لیے, اور ایک سرٹن سیگمنٹ کی نیڈ کو وہ بہتر طریقے سے فلفل کرنا شروع ہو گئے. نہ صرف بہتر طریقے سے فلفل کرنا شروع ہو گئے بلکہ بہتر طریقے سے ٹیون ان ہو گئے ان کے ساتھ. اسٹوڈینٹس, یہاں پر میں آپ کو مثال دیتا چلوں کہ بعض اوقات پروڈکٹ کے اندر ایک ایٹریبیوٹ ایڈ اس وقت کیا جاتا ہے جب وہ پروڈکٹ سرٹن ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے زیادہ بہتر یا زیادہ ریفائن ہو جاتی ہے. عموماً آپ نے ٹیلی ویژن پر ریفریجریٹرز کے ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھا ہوگا جس میں وہ بتاتے ہیں کہ اس ریفریجریٹر کے اندر مختلف نئے سسٹمز کو ایڈ کیا گیا ہے, اور ان نئے سسٹمز کی وجہ سے کنزیومرز کو ایک خاص فائدہ ملے گا. اس صورت کے اندر وہ ریفریجریٹرز ہیں وہ اپنے کمپیٹیٹر سے تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایڈیشنل فیچر پرووائڈ کرتے ہیں اپنے ٹارگٹ کنزیومرز کو, اور اس ایڈیشنل فیچرز کی وجہ سے کنزیومرز کی لائف کے اندر سہولتیں پیدا ہوتی ہیں اور ان کی لائف کے اندر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں. اسٹوڈینٹس, آئیے یہاں سے چلتے ہیں اپنی اگلی اسٹریٹجی کی طرف ود ان دا فریم ورک آف آلٹرنگ کمپوننٹس آف ملٹی ایٹریبیوٹ ماڈلس. The next strategy that I have for you is called changing the overall brand rating. جی ہاں, آپ نے عموماً ایڈورٹائزمنٹس میں دیکھا ہوگا کہ برانڈس کی اوور آل ریٹنگ کی بات کی جاتی ہے. جب ہم برانڈ کی اوور آل ریٹنگ کی بات کرتے ہیں اور ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھتے ہیں تو عموماً ایگزامپلس میں آپ کو اس قسم کے سینٹینسز ملتے ہوں گے. دس از دا لارجسٹ سیلنگ برانڈ, دس از دا موسٹ اوارڈیڈ کار تھرو آؤٹ دا ہسٹری. سو اس قسم کے کلیمس جو ہوتے ہیں وہ کسی ایک ایگزسٹنگ برانڈ کے اندر ایک نئی اپیل پیدا کرنے کی کوشش کے اندر بنائے جاتے ہیں, اور عموماً یہاں پر پروڈکٹ کو بہتر سے بہتر کے تناظر میں پیش کیا جاتا ہے, اور اس کے لیے اس طرح کے کلیمز اسٹیبلش کیے جاتے ہیں اور ان کو پروجیکٹ کیا جاتا ہے ٹارگٹ ایڈورٹائزمنٹس کے اندر. اسٹوڈینٹس, the next strategy that I have for you is called changing beliefs about competitors' brand. Yes, now we are getting very competitive. مارکیٹ کے اندر ایک ہی پروڈکٹ کیٹیگری کے اندر مختلف قسم کے برانڈس ہوتے ہیں اور ہر برانڈ کی اپنی اسٹرینتھ ہوتی ہے.
اور اپنی اسٹرینتھ کے حساب سے ان کے ایک ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری ہوتی ہے, اور وہ ٹارگیٹ کنزیومر کیٹیگری ایک سرٹن برانڈ کو اس کی اسٹرینتھ کی وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو خریدتے ہیں. بعض اوقات مارکیٹرز کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ اپنے جو ان کے ٹارگیٹ کنزیومر ہوتے ہیں کسی بھی ایک برانڈ کے, ان کے بلیفس کو چینج کرنا شروع کرتے ہیں. سو دے آر ان فیکٹ ٹرائنگ ٹو چینج بلیفس اباؤٹ دیئر کمپیٹیٹرز برانڈز. This approach emphasizes the attitude strategy to change the consumer's beliefs about attributes of competitive brands. For example, let's suppose there is a painkiller in the market. This painkiller advertises that no other painkiller works faster or stronger on muscle pain than these guys. Students, this is the end of the attitude change, or this is also the end of chapter number 5. آئیے میں اب آپ کو ایک چھوٹا سا ریویو دیتا چلوں کہ ہم نے اس چیپٹر کے اندر کیا کیا چیزوں کو ڈسکس کیا. اسٹوڈینٹس, اس چیپٹر کا نام تھا انڈیویجول ڈٹرمنٹس آف کنزیومر بیہیویئر. جب ہم بات کرتے ہیں انڈیویجول ڈٹرمنٹس آف کنزیومر بیہیویئر کی, تو دراصل ہم کنزیومرس کے انڈیویجول سیلف کے اندر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہاں پر کون سے فیکٹرز ہیں جن کے ساتھ پلے کیا جا سکتا ہے تاکہ پروڈکٹس کو بہتر طریقے سے پچ ان کیا جا سکے ان کے مائنڈ کے اندر. جی ہاں, جب ہم انڈیویجول کی بات کرتے ہیں تو انڈیویجولس کے اندر بے شمار فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, جن کو اسٹڈی کیا جا سکتا ہے, یہ جاننے کے لیے کہ کسی بھی انسان کے اندر وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو اس کے بیہیویئر پیٹرنس کو امپیکٹ کرتے ہیں ان اے وے کہ وہ پروڈکٹس کے بارے میں یا پازیٹیولی سوچیں یا پھر نیگیٹیولی سوچیں. اور مارکیٹرز کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کنزیومرز کو ایز این انڈیویجول بھی دیکھ سکیں, ایز این انڈیویجول بھی پرسیو کر سکیں, کیونکہ جب آپ پروڈکٹ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو پروڈکٹ خریدتے وقت وہ آپ کا ایک انڈیویجول سیلف ایکسپریشن ہوتا ہے. ہم نے اس چیپٹر کے اندر ڈسکس کیا کہ جب بھی کنزیومرز پروڈکٹ خریدتے ہیں تو وہ پروڈکٹ خریدنے کا جو بیہیویئر پیٹرن ہے دیٹ از ان اے وے ایکسٹینشن اور ایکسپریشن آف دیئر پرسنالٹی. دا وے دے تھنک, دا وے دے فیل, دا وے دے بہیو, دیئر یونیک موٹیویشنز, دیئر یونیک ہوپس اینڈ ایسپریشنز, all of those things are actually a reflection of their purchase behavior and their purchase patterns. اسٹوڈینٹس, اس چیپٹر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا انڈیویجولس کو ود ریفرنس ٹو دیئر پرسنالٹی, اور جب ہم نے ان کی پرسنالٹی کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ نیچر آف پرسنالٹی کے بارے میں کنزیومر سائیکالوجسٹ کس طرح سے سوچتے ہیں, انسان کی شخصیت کے بارے میں وہ کس طرح سے سوچتے ہیں. اور یہاں پر ہماری ڈسکشن رہی اس اسپیکٹ پہ کہ پرسنالٹی جو ہے وہ دراصل اس طرح سے پرسیو نہیں کی جاتی ٹیکنیکلی جس طرح سے ہم جنرل لائف کے اندر پرسیو کرتے ہیں. When we say that a certain person has a very good personality or a very dominating personality. جب ہم پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں کنزیومر سائیکالوجی کے ریفرنس میں, تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا, اور پھر پرسنالٹی کو ڈیفائن کرنے کے بعد ہم نے تھیوریز آف پرسنالٹی کو بھی اسٹڈی کیا. اور یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا سگمنڈ فرائڈ کی تھیوری کو, سگمنڈ فرائڈ سائیکو ڈائنامک تھیوری, اور اس کے پرسپیکٹو میں ہم نے ڈسکس کیا اٹ, ایگو اور سپر ایگو کو. دیز ور 3 فورسز دیٹ آر انٹریکٹنگ ود ایچ ادر ود ان دا انڈیویجول, جو اس کی پرسنالٹی کو شیپ اپ کرتی ہیں. اسٹوڈینٹس, فرائیڈین تھیوری کے بعد ہم نے ڈسکس کیا ٹریٹ تھیوری کو, اور جب ہم نے ٹریٹ تھیوری کی بات کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹریٹ تھیوریز جو ہیں وہ پرسنالٹی کو ٹریٹس کے ریفرنس سے دیکھتے ہیں کہ کسی ایک پرسنالٹی کے اندر کتنے ٹریٹس ہیں. سو وہ ٹریٹس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر سیلف رپورٹ انوینٹریز بناتے ہیں, اور لوگوں کو وہ انوینٹریز دیتے ہیں تاکہ وہ رسپونڈ کر سکیں مختلف آئٹمس کے اوپر, اور ان کے رسپانسز سے وہ چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک خاص شخص کے اندر کون کون سے پرسنالٹی ٹریٹس نمایاں ہیں. اسٹوڈینٹس, پرسنالٹی کے پرسپیکٹو میں جب ہم نے بات کی تو پھر ہم برانڈ پرسنالٹی کی طرف چلے گئے, اور یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیونکہ ہم لوگوں کو ان کی شخصیت کے حساب سے دیکھتے ہیں, تو بالکل اسی طرح سے ہم مختلف برانڈس کو, مختلف پروڈکٹس کو بھی شخصیت کے حساب سے دیکھتے ہیں. جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ جب ہم برانڈس کو پرسیو کرتے ہیں تو ہم ان کے اندر انسانوں والے کریکٹرسٹکس یا انسانوں والی خصوصیات کو ایڈ کرتے ہیں, اور برانڈ پرسنالٹی اس طرح سے ہمارے ذہن میں جنم لیتی ہے. عموماً مارکیٹرز جو ہوتے ہیں جب وہ برانڈ پرسنالٹی کی بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس برانڈ کو کچھ اس طرح سے پروجیکٹ کیا جائے تاکہ ان کے ٹارگیٹ کنزیومر جو ہیں وہ اس برانڈ کو ایک اسٹرانگ پرسنالٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکیں. یہاں سے اسٹوڈینٹس ہم نے بات کی سیلف امیج کی, اور سیلف امیج کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہر انسان کے اندر ایک سیلف امیج ہوتا ہے, لیکن جب ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ انسانوں کے اندر ایک سیلف امیج نہیں ہوتا بلکہ ایک سے زیادہ سیلف امیجز ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے بات چیت کی ایکچوئل سیلف امیج کے بارے میں,
آئیڈیل سیلف امیج کے بارے میں, ایکچوئل سوشل سیلف امیج کے بارے میں, اور آئیڈیل سوشل سیلف امیج کے بارے میں. جس طرح سے ہمیں اپنا آپ نظر آتا ہے, جس طرح سے ہم اپنی شخصیت کو پرسیو کرتے ہیں, اور جس طرح سے دوسرے ہماری شخصیت کو پرسیو کرتے ہیں. ہم نے سیلف امیج کے ڈسکشن کے دوران ان ساری چیزوں کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اسٹوڈینٹس, ہمارا اگلا ٹاپک اس چیپٹر کے اندر تھا موٹیویشن. اور جب ہم نے موٹیویشن کی بات کی تو ہم نے نیڈس کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور گولز کے بارے میں جاننے کی کوشش کی, اور یہاں پر ہم نے پازیٹیو اور نیگیٹو موٹیویشن کے بارے میں بھی ڈسکس کیا کہ ہمارا بیہیویئر بعض اوقات پازیٹیولی موٹیویٹڈ ہوتا ہے اور بعض اوقات نیگیٹولی موٹیویٹڈ ہوتا ہے. یہاں سے اسٹوڈینٹس ہم نے لرننگ کے بارے میں ڈسکس کرنا شروع کیا, ہم نے لرننگ کو ڈیفائن کیا. اور جب ہم بات کر رہے تھے ایلیمنٹس آف کنزیومر لرننگ کی, تو یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر لرننگ کے اندر چند امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں, وچ انکلوڈ نمبر 1 موٹیویشن, نمبر 2 کیوز, نمبر 3 ریسپانسز, اینڈ نمبر 4 ری انفورسمنٹ. اور ان 4 ایلیمنٹس کے تناظر میں ہم نے لرننگ کو سمجھنے کی کوشش کی. اینڈ فائنلی وی ڈسکس بیہیویئرل لرننگ تھیوریز, جہاں پر ہم نے کلاسیکل کنڈیشننگ اور آپرینٹ یا انسٹرومنٹل کنڈیشننگ کو اسٹڈی کیا. Students, then we started discussing information processing and memory. اور اس کے ریفرنس سے ہم نے دیکھا کہ کنزیومر جب مختلف قسم کی انفارمیشن کو پرسیو کرتے ہیں اور اس کو میمورائز کرتے ہیں, تو وہ کس طرح سے میمورائز کرتے ہیں, اور اس انفارمیشن کو پروسیس کرنے کے بعد وہ مختلف برانڈز اور پروڈکٹس کے بارے میں کس طرح کے امپریشنس بناتے ہیں. اینڈ فائنلی وی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ ایٹیٹیوڈس. ایٹیٹیوڈس کے ڈسکشن کے دوران ہم نے ایٹیٹیوڈس کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی, ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ایٹیٹیوڈس کس طرح سے بنتے ہیں اور ایٹیٹیوڈس کو کس طرح سے چینج کیا جاتا ہے, اور مارکیٹرز ایٹیٹیوڈ چینج کی اسٹریٹجیز کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں اپنی اسٹریٹجیز کے اندر کہ وہ کس طرح سے پروڈکٹس کو پوزیشن کر سکیں لوگوں کے مائنڈس کے اندر. اسٹوڈینٹس, دس واز دی اینڈ آف چیپٹر نمبر 5, اور وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. ہم اپنے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.